بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ اسلام قبول کرنے کا۔ محترم ناظرین، آپ اس قصے کو سنیں، اس سے معلوم ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے۔ یہ قصہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے قوت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کا اور بت پرستی کی عمارت گر جانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختیاں برداشت کرنے کے باب میں آگے آئے گی۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاوند سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف برداشت کرنے کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ میرے سامنے پیش فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی اسی جگہ اسلام لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کو چھوڑیں اور مسجد حرام تشریف لے چلیں۔ مسجد حرام تشریف لے چلیں، وہاں جا کر کافروں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے ابتداء اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا جی ضرور۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گریبان پکڑ کر فرمایا: اے خطاب کے بیٹے، مسلمان ہو جا، اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ میں نے فوراً کہا: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ فرماتے ہیں میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی دی۔ محترم سامعین، یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کفار آج بھی اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قصے کو خود بھی سنیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کا مرتبہ کیا ہے۔